لہذا آج کی دنیا ان 5 ممالک کے درمیان تقسیم ہے اور ان 5 کی مملوک اور محکوم ہے: امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس۔ اور ظاہر بات ہے کہ آپ حضرات نے سرداروں اور نوابوں کا تجربہ کیا ہوگا، اگر کوئی ہو تو ناراض نہ ہو۔ نواب اور سردار اپنا لاؤ لشکر لے کے دوسرے پہ چڑھائی نہیں کرتے ہیں اس زمانے میں، اس کے گھر کے اندر لوگوں کو اٹھاتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں اور ان کے لیے گلے کا طوق بناتے ہیں تاکہ وہ مجبور ہو جائے اور فیصلے پہ آ جائے۔ لہذا آج کی اس دنیا میں جنگ نہ اسلام کے فائدے میں ہے، نہ امت مسلمہ کے فائدے میں ہے، نہ عرب کے فائدے میں ہے، نہ عجم کے فائدے میں ہے، نہ پٹھان کے فائدے میں ہے، نہ بلوچ کے فائدے میں ہے۔ اس دنیا میں جنگ ان 5 ممالک میں سے کسی ایک کو فائدہ پہنچائے۔ لہذا وہ پشتو میں ایک کہاوت مشہور ہے، تور توپک مد خلص مد کونس۔ لہذا بندوق سے جمعیت علماء اسلام کا رکن اور جمعیت طلباء اسلام کا رکن مدارس کے علماء، مفتی اور طلباء بچے رہا کرے۔ کبھی بھی جنگ کے قریب نہ جنگ کی بات کریں نہ جنگ کے قریب جائیں۔ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی اس دنیا میں اور دونوں طرف سے لبادہ پہنایا جائے گا مذہب کا۔ ایک طرف سے لبادہ مذہب کا عنوان طالبان کا ہوگا، پشت پر روس اور چین ہوں گے۔ دوسرے طرف سے لبادہ ہوگا مذہب کا، عنوان داعش کا ہوگا، اور پیٹھ پیچھے امریکہ اور مغرب ہوگا اور قتل عام مسلمانوں کا ہوگا۔ لہذا مغرب اور مشرق یعنی چین، روس، امریکہ اور برطانیہ اور فرانس، الکفر ملت واحدہ، اسلام اور امت مسلمہ کے بارے میں وہ ایک ہی رائے پر ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے اور مسلمان دہشت گرد وحشی درندے ہیں۔ جب تک ان کا صفایا نہ ہو دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ پہلے شیعہ اور سنی کو لڑایا جائے گا اور جب اس لڑائی سے اپنے مفاد حاصل کریں گے پھر اس کے بعد شیعوں کو آپس میں لڑوایا جائے گا اور عجم اور عرب کے نام پر، تاکہ جو ہلالی پٹی ہے جہاں پہ تیل اور گیس ہے وہاں پہ ان کا قبضہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سنیوں کو فرقوں کی بنیاد پہ لڑایا جائے گا اور قوموں کی بنیاد پہ لڑایا جائے گا۔ اور یہ 4تھی عالمی جنگ ہے، نہ قوموں کی ہے نہ ملکوں کی ہے، یہ 2 تہذیبوں کی ہے، ایک مذہب پرست خدا پرست اور دوسرا ہوا پرست جو مغرب ہے۔ لہذا ہم 3 باتوں کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم اگر گزشتہ جرائم کے اعتراف کے بجائے آئندہ حالات کے بارے میں رہنمائی دیں کہ جنگ کے قریب نہ جاؤ، ہمارے اکابر کا جو آخری تجربہ ہے وہ یہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات فتنے کے زمانے کے لیے وہ یہی ہے، جو آج کی دنیا کی حالت ہے وہ یہی تقاضا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا